بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزائی دکھنے میں آپ کی طرح نظر آتا ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے زیادہ وہ لوگ عبادت کرتے ہیں، وظائف وہ آپ لوگوں سے زیادہ کرتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری ان کے ہاں جو ہے وہ آپ لوگوں سے زیادہ ہے، اور جب وہ بولی بولتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے شکر بھی پھیر رہے ہیں۔ قادیانی نے پوری ٹیم تیار کی، اور اس نے کتنی بڑی ٹیم تیار کی، کتنے مرکز ہیں، کیا وہ کام کر رہے ہیں، یہ ایک بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کے ترجمے وہاں تک پہنچا دیے ہیں جہاں تک ابھی تک 1.5 ارب مسلمانوں نے نہیں پہنچایا۔ رشیا کی 7 ریاستیں جو آزاد ہوئی تھیں سب سے پہلے ان کے ترجمے گئے تھے، اور اس ایک ترجمہ مجھے بھی کسی طریقے سے ملا، وہ 7 ریاستوں میں لاکھوں کی تعداد میں ہر دوسرے گھر میں اس کا ترجمہ تھا، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ دڑ احمدیت قبول کر رہے تھے دھڑا دھڑ۔ پھر پاکستان سے کچھ احباب گئے، عرب سے گئے، امریکہ سے کچھ، ہمارے یورپ سے جو اس کو سمجھتے ہیں گئے، انہوں نے کام کیا، تو وہاں پہ کچھ ان کو رکاوٹ ہوئی، وگرنہ افریقہ میں کچھ ایسے علاقے ہیں حضرت ابھی تک مسلمان ریاستیں ان کو مسلمان سمجھتی ہیں۔ ماریشس کا چیف جسٹس قادیانی رہا تھا، ماریشس کا ایک دفعہ وزیر اعظم قادیانی ہو گیا۔ 106 زباناں چ انگریزی دے ترجمے کرنے والا قرآن پاک مردیاں دا، اور ہزاراں لکھاں تعداد نہ یورپ چ پوری دنیا تبلیغ کرنے والا، کتاباں دے ٹیر لا دیں، سیڈیاں، کیسٹاں، دوسریاں، انجینا لٹریچر۔ تو ہمارا تو اللہ ہی مالک ہے نا جی، یہ تو نبی پاک کی رحمت ہے، بچتے آ رہے ہیں، اگر حضور کی رحمت نہ ہو مٹ گئے ہوتے۔ ٹھیک ہے، یہ فقط صبر کائنات کا سہارا ہے، جو ہماری کرتوتیں ہیں، نہ عقل، نہ سوچ، نہ پلان، نہ گل، نہ کوئی بات۔ ایٹم بم بنایا اپنی قبراں تے لان واسطے، نہ ترتی لوان واسطے میں بنایا، اور کوئی خیال نہیں۔ وہ ایٹم بم بنایا تو یہ کشمیر لو دھماکہ کرو، ایک دو پتہ چلتا۔ یہ ہمارا تو کچھ، ہماری تو بیس ہی نہیں ہے، یہ فقط، اور ہم مل کر حضور کی بارگاہ میں ہمارے جیسا جو ایک میرٹ ایمان کا ہوتا ہے، ہماری یہ صورتحال ہے، ہمیں تو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک اور بزرگ نے کہا تھا کہ اگر صحابہ کرام آج ہم کو دیکھ لیں کافر سمجھیں، ہم ان کو دیکھ لیں تو نبی سمجھیں۔ اس حد تک ہم نیچے گر گئے، اور کوئی پلاننگ نہیں، کوئی سوچ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کسی طبقے میں نہیں ہے، نہ گورنمنٹ میں، نہ پرائیویٹ سطح پہ، نہ نجی سطح پہ، نہ سعودی عرب میں۔ سعودی عرب کے آپ کو حلاس نہ ہوں، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں، یقین جانیے۔ اتوار والے دن آج بھی آپ جا کے دیکھیں، ربوہ میں جشن ہوتا ہے۔ پاکستان کے جتنے یہ کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جتنے اغوا کیے ہوئے ہوتے ہیں، نظریاتی طور پہ اغوا کیے ہوتے ہیں، غیر مردئی یعنی کہ مسلمان، وہاں پہ فلائنگ کوچوں میں، کاروں میں لمبی لائنیں، دارالضیافت جہاں وہ بٹھاتے ہیں ان کو، جو ان کا بہت بڑا کمپلیکس ہے، اتوار والا دن ان کا جشن کا ہوتا ہے، پورے پاکستان سے غیر مردئی ان کو۔ اور میں بھی ایک دفعہ حضرت صاحب کو میں نے بتایا بھی تھا، میں بھی ادھر گیا، ایوان محمود میں ان کا غیر احمدیوں کا ایک اجتماع تھا، میں بھی اپنے پروگرام کے مطابق وہاں چلا گیا۔ یقین جانیے حضرت صاحب، مجھے کئی دن نیند نہیں آئی۔ کوئکلی 2-3 منٹ رہ گئے ہیں پاکستان کے، انہوں نے مولانا سر ظفر اللہ خان صاحب کی، اور ساتھ ہی انہوں نے ڈاکٹر عبدالسلام۔ ڈاکٹر عبدالسلام آئی مسٹ ٹیل یو از اے پرائڈ آف پاکستان، یعنی اگر کسی کو ان کے اوپر کوئی شک ہے تو وہ اس کو اپنا علاج کرانا چاہیے۔ پروفیسر عبدالسلام جو ہیں انتہائی قابل احترام اور دنیا کے مانے ہوئے اسکالر، نوبیل پرائز۔ آپ کو یاد ہوگا انہیں نوبیل پرائز جب ملا تھا، وہ پاکستان آئے تھے کہ یہاں وہ سیٹ اپ کریں گے ہائر ایجوکیشن سائنسز میں ایک یہاں انسٹیٹیوشن بنائیں گے۔ انہیں اجازت نہیں دی گئی کہ مسلمانوں کو خراب کرے گا۔ انہوں نے جا کے پنجاب یونیورسٹی کے وہ پڑھے ہوئے تھے، اٹلی میں، پنجاب یونیورسٹی اٹلی میں انہوں نے قائم کیا، اور وہاں پر بطور خاص سب سے زیادہ مسلمان لڑکے ہی داخل کیے جاتے ہیں۔ ایک اور بات یہ ہے، بڑی کوئکلی اس شخص نے جو بتایا، اسے کہا، وہ بالکل ایک نئی تھیوری لے کر آئے تھے سائنس کی، جو ان سے پہلے کسی کے علم میں نہیں تھی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس تھیوری کی طرف کیسے گئے، تو انہوں نے کہا میں قرآن پاک پڑھ کے گیا۔ اس کا تو اس طرح کا تھا جذبہ، لیکن یہ کہتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اب یہ جو مسلمان ہیں جنہوں نے ایک سوئی تک ایجاد نہیں کی، یہ پتہ نہیں جس مذہب میں علم حاصل کرنے کے لیے بے شمار ہدایات دی گئی ہیں، یہاں تک کہا گیا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، علم کی بے پناہ تعریف کی گئی،
علم کے رتبے کا ذکر کیا گیا، وہ تو ایک سوئی ایجاد نہیں کر سکے. اور جو شخص کہتا ہے میں نے قرآن پڑھ کے یہ تھیوری حاصل کی ہے، اس پہ نوبل پرائز لیتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. ان کی جماعت کے ایک بڑے سرگرم کارکن تھے جی، دت صاحب ان کا نام تھا، اور غالباً ان کے کچھ خطوط بھی موجود ہیں جس میں انہوں نے قائد اعظم کو کنونس کیا لندن میں جب وہ تھے کہ وہ واپس آئیں اور پاکستان موومنٹ میں مسلم لیگ کی قیادت جو ہے اس میں شامل ہو کے اپنا رول نبھائیں. تو جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں جب ہم پنجابی، پٹھان، سندھی، مہاجر ان ساری اینٹیز کو برا کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، فیڈریشن کی بات ہونی چاہیے، تو کیا پھر صرف پاکستانی کی بات نہیں ہونی چاہیے؟ جی نہیں، خیر یہ غلط مطالبہ ہے. جو شخص جس خطے کا رہنے والا، جس نسل سے تعلق رکھنے والا، جس زبان کا بولنے والا ہے، وہی اس کی شناخت. نہیں، میں اس میں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا کہ وہ پاکستان کے اوپر تو حاوی نہیں ہوئے گا نا، وہ اس کا سب سروینٹ ہوئے گا نا، وہ پارٹنر ہوگا. پارٹنر ہو گیا. جی. تو اسی طرح ہر مذہب والا پارٹنر نہ ہو گیا، پاکستان فیڈریشن ہے، تو اسی طرح ہر فیتھ والا پارٹنر نہ ہو گیا. پاکستان میں پارٹنرشپ ہے سب، ہم سب کی، خواہ وہ مسلم ہے خواہ غیر مسلم ہے، ہم سب کا وطن ہے، اس میں تو کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. رائٹ. نذیر ناجی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر ود اس. آپ سے میں نے آج بڑا سیکھا ہے. اینڈ وہ حسن اسحار صاحب نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ اردو زبان میں اگر کسی کو کالم نگار کہلانے کا حق ہے تو وہ نذیر ناجی ہے. ناؤ آئی نو کہ وہ آپ کو اتنا بڑے بڑے لوگ آپ کا اتنا پاس کیوں کرتے ہیں. یہ ان کی مہربانی ہے حسن اسحار صاحب. ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں. شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے.